بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آج کا درس ہے عمومی جو اس سے پہلے دروس گزرے ہیں اس سے ہٹ کے، اور ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم یہ دروس ہوں گے۔ اور آج کے درس میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں احکامات۔ درس احکام میں جتنے بھی احکام جو کہ ابھی ایک خاکہ اور نقشہ میں نے بورڈ پہ بنایا ہے، اسی کو ہی پڑھنا ہے تفصیل کے ساتھ آج کے درس میں۔ توضیح المسائل ہمارے احکام کا جو اس نصاب میں رہے گا وہ ہے توضیح المسائل جامع۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ، جو اس وقت موجودہ سب سے بزرگ ترین مرجع ہیں اور جن کے مقلدین دنیا بھر میں زیادہ ہیں، دیگر جو اور مراجع کرام ہیں ان کے بھی مقلدین بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ مقلدین جو پائے جاتے ہیں وہ آغا سیستانی کے پائے جاتے ہیں۔ نصاب میں ہم نے رکھا ہے توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی کی، جو جامع ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے، کوئی بھی علم ہو، اس علم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اصطلاحات یا جس کو ٹرمز کہتے ہیں، اس ٹرمز کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا کیمسٹری ہے یا جغرافیہ ہے یا فزکس ہے یا میڈیکل سائنس ہے، جو بھی علوم، جتنے بھی علوم ہیں، کسی بھی علم کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ٹرمز سے انسان واقف نہ ہو، یعنی اصطلاح۔ اگر اصطلاح نہیں معلوم ہے تو علم نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے اس سے پہلے تجوید کے کلاس میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ اصطلاحات ہیں تجوید کے اندر، اگر وہ اصطلاحات ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر ہم تجوید سے واقف نہیں ہو سکتے۔ مثلا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ چیزیں وہ تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے لازم ہے۔ واجب چیز میں وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ جس کے اندر لہن ہو جاتا ہے، یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کی اور مزید خوبصورتی کے لیے ہمیں ان کے جو شاخیں ہیں جو واجب نہیں ہیں لیکن اس کی تزئین و خوبصورتی کے لیے کام دیتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اخفاء، جیسے اظہار، جیسے قلب، جیسے حروف کے خوبصورتی کے لیے جتنے بھی اس طرح کے قوانین، یہ سب اصطلاحات ہیں، یہ تجوید کے اصطلاحات ہیں۔ لیکن جو علم تجوید کے ان اصطلاحات سے واقف نہ ہو وہ تجوید سے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا ہمیں ان اصطلاحات کو جاننے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان اصطلاحات کو ہم نے سیکھا۔ ایسے ہی جیسے بہت سارے علم الگ الگ، مثلا اب دیکھیں دو ڈاکٹر اگر آپس میں بات کریں، دو ڈاکٹر آپس میں بات کریں، مریض کے پاس ہی بیٹھ کے بات کریں، مریض سب کچھ سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے سمجھ میں باتیں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر تو وہ اپنے میڈیکل سائنس کے جتنے بھی ٹرمنالوجی ہے، ٹرمز ہے، اصطلاحات ہے، اس کے ذریعے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تجوید جانتا ہے، اگر کوئی دو تجوید جب جان جاؤ گے، سیکھ جاؤ گی، اگر دو بیٹھ کے علم تجوید جاننے والی اگر آپس میں بات کرے اور ان اصطلاحات کے ذریعے سے بات کرے کہ مثلا یہاں دیکھو اخفاء کرنی چاہیے، یہاں اظہار کرنا چاہیے، اور یہاں قلب آیا ہے، دوسروں کو وہ سن رہا ہوگا، جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قرآن پڑھنا جانتا ہے جو سن رہا ہے، لیکن اس کے سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کی اصطلاحات سے یہ واقف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مریض سب کچھ سن رہا ہے مگر ڈاکٹر کی ان اصطلاحات کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، انسان کو ذرا سا بخار ہو جائے 3-4 دن سے اوپر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ۔
بلڈ ٹیسٹ کرانے کے بعد اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، انسان انگلش جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اس رپورٹ کو وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس کے جو ٹرمز ہیں، اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ وہ میڈیکل سائنس سے واقف نہیں ہے، وہ اس علم کو پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے سامنے لکھا ہوا سب کچھ ہے مگر وہ لے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اب ڈاکٹر دیکھ کے ایک ہی جھلک میں بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر تو یہ مرض ہے، خون کی اتنی گراوٹ ہے، اتنی پوائنٹ ہونی چاہیے، اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، اور تمہارے اندر یہ پریشانی ہے اور یہ پریشانی ہے، اور تمام تر اصطلاحات کو وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایسی ہر علم میں ہے جو میں نے ابھی نام لیا ہے، اور ایسے بہت سارے علوم ہیں کہ جس کے اصطلاحات ہیں۔ ایسے ہی علماء دین فقہی میدان میں فقہ کو، مسائل کو جب شریعت کو بیان کرتے ہیں تو علم فقہ میں جس کے اندر مسائل بیان ہوتے ہیں، دینی مسائل، احکام بیان ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے فقہی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ فقہی اصطلاحات کیا ہیں وہی ہم سمجھنے کے لیے آج کے درس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ان اصطلاحات کو سمجھ گئے تو پھر توضیح المسائل کو پڑھنے کے لیے نہایت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی یہ کتاب، نہایت آسان۔ اور اگر ان اصطلاحات کو ہم نہیں سمجھے اور توضیح المسائل خرید لی یا گھر میں موجود ہے، اس کو اگر پڑھنا شروع کیا تو کبھی بھی مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جا بجا ہر صفحے میں تقریباً ہر مسئلے میں کہیں پہ واجب، کہیں پہ احتیاط واجب، کہیں پہ لازم، کہیں پہ ضروری، کہیں پہ فقط احتیاط، کہیں پہ فقط احتیاط مستحب، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو جب ہم جانیں، یعنی ہمیں معلوم نہ ہو کہ احتیاط مستحب کیا ہے، احتیاط واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، واجب کیا ہے، ہم اگر نہ جانیں تو پھر ہم توضیح المسائل کو، اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے احکام خمسہ۔ احکام خمسہ، خمسہ کہتے ہیں پانچ کو، ٹھیک ہے؟ خمسن عربی میں خمسن کسے کہتے ہیں؟ پانچ۔ احکام خمسہ یعنی پانچ احکام، صبح سے شام تک اور زندگی میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن اور ہر رات ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کام، وہ ان پانچ میں سے ہوتے ہیں۔ ان پانچ سے ہٹ کے کوئی چھٹا کام ہمارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پانچ ہی کام ہم انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے اگر دیکھو تو احکام خمسہ ہم نے لکھا ہے، سب سے پہلا نمبر ہے واجب، پھر ہے حرام، پھر ہے مستحب، پھر ہے مکروہ، اور پھر ہے مباح۔ یہی پانچ کام ہم انجام دیتے ہیں۔ ان پانچ کام سے ہٹ کے ہمارا کوئی چھٹا کام نہیں ہوتا۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو اب تک پوری زندگی میں فقط یہی سنا ہے کہ واجب، حرام، مکروہ، مباح تو شاید نہیں سنا ہے، کتاب میں فقط پڑھا ہے، اور مستحب، یا کبھی کبھی ہم جسے ہم سنت کہتے ہیں، اس کے اختلاف کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو پھر یہ پانچ چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک، ان پانچ احکام خمسہ کے اندر ہمارے افعال، ہمارے کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا اور چلنا، یہ سب کام یہی پانچ چیزوں کے اندر ہے۔ تو پہلی چیز ہے واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے واجب کسے کہتے ہیں۔ ہم سب سرسری طور پہ واجب کے معنی جانتے ہیں۔ واجب کیا ہے؟ واجب وہ عمل ہے جس کا کرنا لازم اور ضروری ہے، جس کا کرنا بالکل کرنا ہی کرنا ہے۔ لازم ہے، اردو میں الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، لازم ہے اور ضروری ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اس چھوڑنے کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو گناہ لازم آئے گا۔ اچھا، یہ جو ہم الفاظ ہم بول رہے ہیں، اگر تمہارے پاس رجسٹر تیار ہے تو سرسری طور پہ اس کو اتار لو، کیونکہ بورڈ میں اتنا ہی لکھا ہے واجب، بورڈ میں فقط واجب لکھا ہے، اور واجب کی تفصیل ہم بتا رہے ہیں۔ جو کچھ بورڈ میں لکھا ہوا ہے واجب کے اقسام میں، ہم بولتے جائیں گے، اور پھر اس کو نوٹ بنا لو،
کہ واجب کسے کہتے ہیں؟ اپنے یعنی خود کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی عبارت، چھوٹا سا جملہ بنا کے لکھ لو جو تمہارے خود سمجھ میں آئے، اور پھر بعد میں جا کے جو کچھ میں بتاؤں مثالوں سے، ان مثالوں کو بھی اچھی طریقے سے اگر ہو سکے تو جلدی سے اتار لو، نہ اتار سکو تو دھیان زیادہ میری طرف رکھنا، کاپی کی طرف کم رکھنا، زیادہ سمجھو اور پھر اس کو اتارو۔ بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد اگر انسان چاہے تو ایک جملے میں اس بات کو وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر بات خود سمجھ نہیں رہی ہو تو پھر پورا صفحہ واجب کو سمجھنے کے لیے لکھو گے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واجب کیا ہے۔ تو پہلے میری طرف کان اور دھیان اچھی طریقے سے رکھو اور پھر کاپی میں اس کو اتارو کہ اب واجب کا معنی کیا بنا، اور مثال بھی ایک مثال جب میں پیش کروں تو ایک چھوٹا سا ایک جملے میں ایک مثال خود لکھ دو تاکہ بعد میں جا کے پھر یاد آئے اور اس کو تفصیلاً اس کو لکھو۔ جب واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب یعنی وہ عمل، واجب یعنی وہ حکم، واجب یعنی وہ کام کہ جس کا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر گناہ لازم آئے گا، اور جس کے لیے اللہ نے سزا رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، واجب سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے نماز پڑھنا، نماز پنجگانہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہیں، واجب ہے۔ اور واجب کی کس کیٹیگری میں کون سی نمازیں آتی ہیں وہ آگے ہم سمجھیں گے۔ فی الحال یہ سمجھو، واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر نہ کریں تو اس کے لیے گناہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے گناہ کے عوض پروردگار عالم نے سزا معین کر رکھی ہے۔ اب وہ بات کی بات ہے کہ انسان توبہ کر لے یا اللہ سے معافی مانگ لے، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن ہمیں ابتدائی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، واجب یعنی لازم و ضروری کام کہ جس کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک لفظ اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً استعمال ہوتا ہے، اور اسے لکھ لو لازم۔ سب سے پہلے لکھ لو واجب، اور واجب کے بعد لکھو لازم۔ واجب اور لازم یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ واجب الگ چیز ہے، واجب کو سمجھانے کے لیے ہم نے لفظ لازم کا استعمال کیا ہے، یعنی لازم، ضروری، یہ تو ہم زبان میں، لیکن اصطلاح میں لازم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے اصطلاح واجب، ایک اصطلاح لازم، تو اصطلاح واجب کیا ہے وہ سمجھ لیا ہم نے۔ اب سمجھو کہ لازم کیا ہے، لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم، واجب اور لازم میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ سمجھ لو کہ واجب اسے کہتے ہیں جب مجتہد، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، مجتہد اپنے گھر سے مسئلہ بتاتا ہے، مجتہد جب مسئلہ بتاتا ہے کہ اپنے گھر سے بتاتا ہے، بتاؤ کس سے بتائے گا مجتہد؟ قرآن سے، عقل سے، احادیث سے، سنت سے، ٹھیک ہے، اجماع سے، یہ چند طریقے ہیں، اس کو بھی ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مجتہد جب کوئی مسئلہ بتائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن میں ہونا چاہیے یا احادیث میں ہونے چاہیے۔ اب قرآن و احادیث میں کوئی مسئلہ ملا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ملا اور حدیث میں نہیں ملا، لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، عقل یہ کہہ رہی ہے بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن قرآن سے واضح مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور حدیث میں بھی واضح مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سارے حدیثوں کی کتابیں وہ آج نہیں ہیں، جب ہم بعد میں سمجھیں گے ہمارے جو کتب اربعہ ہے، 4 کتابیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جو ہماری کتب اربعہ یعنی ہمارے مذہب تشیع کی جو 4 کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں جن کے اندر حدیثیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے تمام تر مراجع نے انہی کتابوں سے اخذ کر کے حدیث جو کہتے ہیں یہ حدیث رسول کی حدیث، یہ امام کی حدیث، یہ معصوم کی حدیث، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سب یہ انہی 4 کتابوں کے اندر ہے۔ انہی 4 کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ مرجع اور مجتہد اس میں سے اخذ کرتا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ پیش آیا اور وہ مسئلہ نہ ہمیں قرآن کے اندر ملا نہ ہمیں حدیث کے اندر ملا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایسی مثال آگے بھی آئے گی، مثال، اور وہ مثال یہ ہے حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے،
حج کرنا واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے حج بھی واجب ہے۔ کون سا واجب ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے۔ اصلا حج کرنا واجب ہے، لیکن اس حج پہ جانے کے لیے ایک چیز ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ ہے پاسپورٹ بنانا۔ پاسپورٹ کے بغیر کوئی حج کرنے جا سکتا ہے ہندوستان سے؟ اب انسان کہے کہ مجھے قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ پاسپورٹ۔ اگر قرآن میں ہے کہ پاسپورٹ بنانا جائز ہے تو ہم بنائیں گے، اگر کسی امام نے کہا ہے کہ پاسپورٹ بناؤ تو ہم پاسپورٹ بنائیں گے، ورنہ نہیں بنائیں گے۔ اب مجتہد کے سامنے یہ سوال آیا مثلاً کہ پاسپورٹ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے حاجی کو، جس کے اوپر حج واجب ہو گیا۔ تو اب مجتہد یہ نہیں کہے گا کہ واجب ہے، مجتہد یہ کہے گا کہ حج کرنا واجب ہے اور پاسپورٹ بنانا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قرآن اور حدیث سے جب کوئی بات بالکل واضح ہو جائے تو مجتہد کہتا ہے کہ واجب ہے، اور جب کوئی قرآن اور حدیث سے بات اس طریقے سے کلیئر نہ ہو لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ضروری ہے، تو پھر وہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لازم۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو واجب جو قرآن حدیث سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، مجتہد کو سمجھ میں آ جائے تو مجتہد کہے گا واجب ہے، اور اگر قرآن و حدیث سے بات ظاہر نہ ہو، دلیل نہ ہو، عقل یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں ضروری ہے، تو وہ پھر لازم ہے۔ اور ہمارے لیے، تمہارے لیے جتنے بھی تقلید کرنے والے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقلد۔ ہم سب کیا ہیں؟ مقلد۔ جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد۔ ٹھیک ہے، ہم مقلد ہیں، یعنی میں مقلد ہوں اور میرا مجتہد مقلد ہے۔ ہم سب مقلدین ہیں، مقلد کی جمع، ہم سب مقلدین ہیں، اور ہمارا جو مجتہد ہے وہ مقلد ہے، کیونکہ وہ تو ایک ہے نا۔ تو اگر ہم سب کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں تو ہم سب مقلدین ہوں گے۔ تو جو مقلدین ہیں یعنی ہمارے لیے، تمہارے لیے، ہم سب کے لیے واجب اور لازم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے لیے واجب اور لازم میں فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر توضیح المسائل میں کہیں لکھا جائے کہ یہ کام واجب ہے، پھر آگے لکھا ہے یہ کام لازم ہے، تو جتنا وہ واجب ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہی لازم ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مجتہد اپنے آپ کو بچانے کے لیے واجب کی جگہ پہ لفظ لازم استعمال کیا ہے۔ مثلاً بہت ساری باتیں احادیث نہیں ملی، ایسی کتابیں نہیں ملی، مثلاً بہت ساری کتابیں بادشاہوں نے اپنے زمانے میں جلا دی، ختم کر دی۔ ہمارے مذہب کی کتابیں تعصب میں، دشمنی میں دشمنوں نے ہماری کتابیں ختم کر دیا، حدیث کی کتابیں۔ تو ہم تک بہت ساری کتابیں نہیں پہنچی، اماموں کے اقوال، رسول کے احادیث ہم تک نہیں پہنچی، بہت ساری روایتیں ہم تک نہیں پہنچی، لیکن بعد میں آنے والے مجتہدین ان کو لگ رہا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر کتابوں میں یہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجتہد لکھ دیتا ہے لازم ہے، واجب نہیں کہتا، کیونکہ واجب جب مجتہد لکھے گا تو پھر گردن پہ یہ بات آ جائے گی کہ احادیث میں کہاں آپ نے دیکھا جو واجب لکھ دیا، قرآن میں کہاں آپ کو یہ آیت مل گئی جو آپ نے واجب لکھ دیا۔ تو آخرت میں بھائی مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو گھر سے نہیں دیتا، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مجتہد جو چاہے فتویٰ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو کتنی پھونک پھونک کے وہ قدم رکھتا ہے، مجتہد کتنی پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ لفظ اگر وہ لکھ دے لفظ لازم کی جگہ واجب تو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھے گا جا کے کہ آپ نے واجب کی لازم کی جگہ واجب کیوں لکھا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر ہم پوچھ بھی لیں اور وہ دلیلیں پیش کریں تو ہمارے پاس اتنی عقل اور علم ہے کہ ہم ان کی باتیں سمجھیں؟ ویسے ہی جیسے مریض ڈاکٹروں کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، ایسے اگر مجتہد بات کرے تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ علم کے اس درجے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ مجتہدین کہ ہمارے تو کچھ پلے پڑنا ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے اور تمہارے ڈر سے نہیں، خدا و رسول کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ آخرت میں اگر خدا نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے لکھ دیا، کہاں قرآن میں اور حدیث میں آپ کو نظر آیا، تو کم سے کم وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے واجب نہیں لکھا، لازم لکھا تھا، اس لیے کہ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ایسا ہے۔ تو بات واضح ہو رہی ہے میری؟
واجب اور لازم کا فرق میں نے تمہیں سمجھا دیا۔ اگر نہیں لکھا ہے تو ایک جملے میں لکھو کہ واجب کہ جو قرآن اور احادیث سے اخذ کر کے، قرآن و احادیث سے حاصل کر کے مجتہد ہمیں بتائے وہ واجب ہے، اور مجتہد لازم اس وقت لکھتا ہے جب قرآن اور احادیث سے دلیل نہ ملے مگر اجماع، عقل یا دیگر علماء کے اقوال سے کوئی بات سمجھتے ہوئے ہمیں بتا دے تو اس کو مجتہد لکھتا ہے کہ یہ لازم ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، واجب اور لازم، ٹھیک ہے۔ اچھا، بات اگر ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ پہلا درس ہے درس احکام کا، ضروری نہیں ہے آج ہی سب کچھ سمجھ لو، لیکن کوشش کرو سمجھنے کی، کوشش کرو دماغ کو ہمیشہ تیار رکھنے کی۔ اب ہم پڑھیں گے واجب کے اقسام، اقسام واجب، بورڈ میں دکھ رہا ہے نا، اقسام واجب، یعنی واجب کے جو اقسام ہیں وہ کتنے ہیں۔ یعنی ہم نے احکام خمسہ لکھا اور واجب سے ہم نے ایرو لے جا کے وہ تمام تر تفصیل ہم نے شاقیں پیش کر دی ہیں جو واجب کی ہیں۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہی نہیں ہے، صرف واجب کے اس سے بھی زیادہ قسمیں ہیں۔ آج ہو سکتا ہے ہم یہ پڑھ پائیں وقت کے اندر، اور ہو سکتا ہے نہ بھی پڑھ پائیں پورا۔ جہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے ہم پڑھیں گے اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیں گے، آگے کے دروس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ واجب کی قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے واجب اصلی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ واجب اصلی۔ اس کے آگے ہم نے لکھا یا نفسی، یعنی یہی واجب اصلی۔ جیسے کہتے ہیں پانی مطلق ہو یا خالص ہو، تو مطلق اور خالص ایک ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے واجب اصلی یا واجب نفسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فی نفس ہی واجب ہو، اس کے لیے کوئی شرائط نہ ہو کہ اس وجہ سے واجب ہے۔ بات ہم سمجھ جائیں گے آگے مثالوں سے۔ تو یہ سمجھ لو فی نفس ہی جو چیز واجب ہے، مثلا یہ پوچھا جائے کیوں واجب ہے، تو کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف واجب ہے تو واجب ہے۔ جیسے نماز، ابھی ہم نے مثال دیا، نماز کی مثال بار بار آئے گی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نماز واجب ہے، واجب اصلی ہے، واجب نفسی ہے، اور بھی بہت ساری مثالوں میں نماز آتی رہے گی۔ جیسے نماز کیا ہے؟ نماز واجب اصلی ہے، نماز واجب اصلی یا واجب نفسی۔ فی نفس ہی نماز واجب ہے، کسی وجہ سے نماز واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے واجب کیا پڑھو، ہر حالت میں واجب ہے، ہر حالت میں واجب ہے، اور فی نفس ہی واجب ہے۔ اسی طریقے سے مثال میں ایک دوں، نماز جیسے نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب و عشاء، نماز پنجگانہ، یہ نماز کیا ہے؟ نماز پنجگانہ واجب ہے، نماز واجب یا پھر ہم واجب اصلی یا واجب ہم نفسی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کو اگر سمجھ لیا تو بہت آسانی ہو جائے گی، وہ ہے واجب طبعی اور واجب غیری۔ واجب طبعی اور واجب غیری، ٹھیک ہے، دوسری قسم۔ واجب طبعی اور واجب غیری کو سمجھو تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ واجب طبعی کیا ہے؟ واجب طبعی اور اس کا دوسرا نام واجب غیری ہے، جو کہ خود واجب نہیں ہے۔ جیسے نماز خود واجب ہے، واجب طبعی خود واجب نہیں ہے۔ مثال، اب مثال سمجھو، جب تک مثال نہ سمجھے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، مثالیں کس لیے دی جاتی ہیں؟ مثالوں کا فلسفہ سمجھو پہلے۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم بات اچھی طرح سمجھ لیں، جس کے لیے ایک جملہ یاد رکھو کہ فلسفہ مثال تقریب ذہن کے سوا کچھ نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ فلسفہ مثال یعنی مثال کا فلسفہ یہ ہے، مثال کی وجہ یہ ہے کہ تقریب ذہن ہو، یعنی ہمارا ذہن قریب ہو جائے۔ کس سے قریب ہو؟ موضوع سے، جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے قریب آ جائے۔ اس کے علاوہ مثال کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے اور قریب ہو کے اس مسئلے کو درک کر لے، حاصل کر لے، سمجھ جائے۔ کسی مجلس میں نے ایک مثال دی گدھے کی،
گدھے کی ایک مثال آئی، مثالیں آتی ہیں بہت ساری سمجھانے کے لیے. تو جب گدھے کی میں نے مثال دی تو مجلس کے بعد، جب مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد کافی دیر بعد ایک مرد مومن آیا اور اس نے آ کے پوچھا مولانا صاحب اس گدھے کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بھائی کون سے گدھے کا؟ کہا وہی جو مجلس میں آپ نے گدھے کے بارے میں بیان کیا تھا. تو میں نے کہا بھائی وہ تو میں نے مثال دی تھی، مثال دے کے تو میں آگے بڑھ گیا اور آپ ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ہاں آپ نے بتایا تھا اس لیے. یعنی وہ پوری مجلس میں وہ سوچتا رہا کہ اس گدھے کا کیا ہوا. پھر حالانکہ مثالیں ہوتی ہیں، ہمیں گدھے پہ رکنا نہیں ہے. ایک کوئی بھی مثال ہو اس مثال پہ نہ رکو کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، اب وہ زندہ ہے یا مرا، بڑا ہوا یا بیمار ہے، کیا ہے اس کا. اب وہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں آگے بڑھ جانا ہے. ورنہ میں مثال دوں، اس مثالوں میں سوچتے رہو، پتہ چلا ہم آگے بڑھ جائیں گے اور پھر کلاس کے بعد پوچھو گے مولوی صاحب اس کا کیا ہوا. تو مثال یہ ہے واجب طبعی کی مثال یہ ہے وضو. وضو کیا ہے؟ واجب طبعی ہے. ہم سب جانتے ہیں وضو جو ہے واجب ہے، وضو واجب ہے لیکن واجب طبعی ہے، واجب اصلی نہیں ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا وضو کرو، وضو کرنا واجب ہے. جیسے نماز کا حکم ہے وضو کے لیے حکم نہیں ہے. وضو کب واجب ہے؟ وضو تب واجب ہے جب آپ نماز پڑھیں. جب نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو خود ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے.